Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یاسین کے بارے میں بے حد فضائل ہیں جو مختلف حدیث میں جمع کیے گئے ہیں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورۃ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے جس پر یہ صورت نازل ہوگی، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، ان صورتوں کو یاد کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کرتی ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں، اور جس شخص کا ہر رات سورۃ یاسین پڑھنے کا معمول ہے پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے، اسے شہید میں شامل کر دیتا ہے۔ اور جو شخص رات کے وقت سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بعض روایت میں شب جمعہ میں سورۃ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو ثواب، قیامت کے دن اس کے بارے میں یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا، اور وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے ربیع اور مضر لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی، اور وہ سورۃ یاسین ہے۔ علماء کرام سورۃ یاسین پڑھنے کے بہت ساری برکات اور فوائد ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت بھوک کی حالت میں کرتا ہے تو وہ سحر ہو جاتا ہے، اور جو شخص راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ آدمی راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو وہ آدمی اپنا جانور پا لیتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کے گم ہو جانے پر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ شخص اس آدمی کو مل جائے گا۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے کہ کہیں کھانا جو ہے کم نہ ہو جائے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع کی حالت میں ہو، موت کے قریب ہو، تو اس میں نزاع جو ہے اس کی موت جو ہے آسان ہو جائے گی اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے گی۔ اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ درپیش ہو، غیر شادی شدہ پڑھے تو جلدی اس کی شادی ہو جائے گی، قیدی اگر پڑھے تو اس کو جلد رہائی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہے، قرض دینے والا ہے، تو وہ اگر سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہ جو پیاسا پڑھتا ہے سورۃ یاسین کو تو وہ سیراب ہو جاتا ہے، اگر مسافر پڑھے تو اس کے سفر میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح
حضرت ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں سختی پائے کہ اس کا دل آدمی کا سخت ہے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سورت یاسین لے کر پھر اس سے پانی اس کا پی لے تو انشاءاللہ اس کا دل جو ہے یہ نرم ہو. Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.